آج کل ہم جس ڈیجیٹل دنیا میں رہتے ہیں وہ انگنت آپس میں جڑے ہوئے سسٹمز پر چلتی ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ ایک زبردست انجینئرنگ ہے۔ تو آئیے ذرا پردے کے پیچھے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیسے ہزاروں میل دور پڑے کمپیوٹرز ایک ٹیم کی طرح مل کر کام کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کیسے الگ الگ بینکوں کے ATM ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں؟ یا پھر دنیا بھر کی یونیورسٹیاں کیسے ایک دوسرے کی ڈگریاں فوراً ویریفائی کر لیتی ہیں؟ یہ سارے الگ الگ سسٹم آخر اتنی صفائی سے ایک ساتھ کیسے کام کر پاتے ہیں؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اس پوری کہانی کو آسان بنانے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ایک اکیلے کمپیوٹر کی دنیا سے باہر نکلیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ سسٹمز بنتے کیسے ہیں اور اپنا ڈاٹا کیسے سنبھالتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اتفاق رائے یعنی اگریمنٹ کے اہم ترین فن پر بات کریں گے، اور آخر میں ہم اس کوآرڈینیشن میں استعمال ہونے والی زبان پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی ایک کمپیوٹر سے آگے کی دنیا۔ یہاں ہم ان جڑے ہوئے سسٹمز کی بالکل بنیاد کو سمجھیں گے۔ فرق سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک عام کمپیوٹر شیئرڈ میموری پر چلتا ہے، مطلب جیسے ایک ہی وائٹ بورڈ پر کئی لوگ مل کر کام کر رہے ہوں۔ لیکن ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم میں ہر کمپیوٹر کی اپنی الگ ڈسٹریبیوٹڈ میموری ہوتی ہے، بالکل ایسے جیسے ہر شخص کے پاس اپنی الگ نوٹ بک ہو اور وہ ایک دوسرے کو نوٹس بھیج کر بات چیت کریں۔ یہاں رابطہ خود بخود نہیں ہوتا بلکہ واضح طور پر کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم میں الگ الگ کمپیوٹرز ایک نیٹ ورک کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کے بیچ کا یہ کمیونیکیشن لنک ہٹا دیں تو وہ ڈی سینٹرلائزڈ بن جاتے ہیں، یعنی مکمل طور پر آزاد، جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ سارا کھیل اسی کنیکشن کا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، بلو پرنٹس اور ڈیٹا، یعنی یہ سسٹمز آخر بنتے کیسے ہیں اور اپنی معلومات کو سنبھالتے کیسے ہیں۔ انہیں بنانے کے 2 بنیادی طریقے ہیں۔ ایک ہے ٹاپ ڈاؤن اپروچ۔ اس میں ایک بڑے سینٹرل سسٹم کو چھوٹے حصوں میں توڑا جاتا ہے، جیسے کوئی یونیورسٹی اپنے مرکزی ڈیٹا بیس کو الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے لیے تقسیم کر دے۔ دوسرا طریقہ باٹم اپ کہلاتا ہے، جس میں پہلے سے موجود آزاد سسٹمز کو جوڑ کر ایک بڑا نظام بنایا جاتا ہے، جیسے ملک بھر کے مختلف بینکوں کو ملا کر ایک آن لائن بینکنگ نیٹ ورک بنا دینا۔ اچھا، سسٹم تو بن گیا، لیکن اب ایک نیا اور بہت بڑا چیلنج سامنے آتا ہے۔ اس سسٹم میں موجود جو بھی معلومات یا ڈیٹا ہے وہ ان تمام مختلف جگہوں پر محفوظ کیسے رکھا جائے گا؟ اس کے لیے 2 مین اسٹریٹجیز ہیں۔ ایک ہے ریپلیکیشن۔ اس میں ڈیٹا کی پوری کاپی ہر جگہ رکھ دی جاتی ہے۔ یہ سب سے قابل بھروسہ طریقہ ہے، لیکن جب بھی ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے تو ہر کاپی کو بدلنا بہت مہنگا اور سست پڑتا ہے۔ دوسری طرف ہے فریگمنٹیشن، جس میں ڈیٹا کے ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑا ایک الگ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے اپڈیٹ کرنا تو آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک جگہ فیل ہو جائے تو وہ ڈیٹا کا حصہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اصل دنیا میں اکثر ایک ہائبرڈ طریقہ اپنایا جاتا ہے، جو دونوں جہانوں کی بہترین خصوصیات کو ملاتا ہے۔ ہر کمپیوٹر اپنے حصے کا ڈیٹا بھی رکھتا ہے اور ساتھ ہی کسی دوسرے کمپیوٹر کے ڈیٹا کی ایک بیک اپ کاپی بھی۔ اس طرح حفاظت اور کارکردگی کے بیچ ایک بہترین توازن قائم رہتا ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اس موضوع کے سب سے اہم حصے پر، اتفاق رائے کا فن۔ یہی وہ چیلنج ہے جو ان سسٹمز کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے۔ آخر ان سسٹمز کا آپس میں بات کرنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دوسرے کمپیوٹرز پر موجود ڈیٹا تک پہنچنے کے لیے۔ دوسری وجہ ڈیٹا کی تمام کاپیوں کو ایک جیسا یعنی سنکرونائز رکھنے کے لیے۔ اور تیسری اور سب سے ضروری وجہ ہے کسی بھی فیصلے پر کنسنسس یعنی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حقیقی دنیا کی مثال دیکھتے ہیں کہ جب چیزیں غلط ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ سوچیں کہ ایک کمپنی ہے جو اپنے ملازمین کا رینک اپڈیٹ کرنے کی کمانڈ اپنے 3 مختلف شہروں میں موجود سرورز کو بھیجتی ہے۔ پہلا سرور کمانڈ کامیابی سے پوری کر لیتا ہے، دوسرا سرور اس نے بھی اسے مکمل کر لیا، لیکن تیسرے سرور پر کوئی خرابی آ جاتی ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ 2 سرورز نے تبدیلی کر دی، ایک نے نہیں، تو پورے سسٹم کا حتمی فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟
آدھا اپڈیٹ شدہ ڈیٹا تو پورے نظام کو خراب کر سکتا ہے۔ اور اسی جگہ پر کنسنسس کام آتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے جس کے تحت تمام حصے ایک حتمی فیصلے پر متفق ہوتے ہیں۔ یا تو سب مل کر اس تبدیلی کو قبول یعنی کمٹ کریں گے، یا پھر سب کے سب مل کر اسے مسترد یعنی ابورٹ کر دیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ فیصلہ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، آدھی ادھوری اپڈیٹس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس طرح پورا سسٹم قابل اعتبار اور ہم آہنگ رہتا ہے، چاہے کوئی ایک حصہ ناکام بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اور اب آخری حصہ، رابطہ کاری کی زبان۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انجینئرز اس اتفاق رائے کو حاصل کرنے کے لیے آخر کون سی ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ یہ سسٹمز آپس میں بات کرنے کے لیے ایک خاص زبان کا استعمال کرتے ہیں جسے میسج پاسنگ انٹرفیس یا MPI کہتے ہیں۔ یہ بس ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے جو الگ الگ کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کو میسج بھیجنے اور وصول کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ اس زبان میں کمیونیکیشن کے دو بنیادی فلو ہیں۔ ایک ہے ون ٹو مینی، یعنی ایک مرکزی کمپیوٹر سے باقی سب کی طرف پیغام بھیجنا، اور دوسرا ہے مینی ٹو ون، یعنی تمام کمپیوٹرز سے واپس ایک مرکزی کمپیوٹر کی طرف معلومات جمع کرنا۔ اس زبان کے 4 اہم الفاظ یا کمانڈز ہیں۔ براڈ کاسٹ کا مطلب ہے ایک ہی پیغام سب کو بھیج دینا، جیسے ایک اعلان۔ اسکیٹر ایک بڑے کام کے چھوٹے چھوٹے الگ الگ حصے سب میں تقسیم کرتا ہے۔ گیدر ہر ایک سے اس کے کام کا نتیجہ اکٹھا کرتا ہے، اور ریڈیوس ان تمام نتائج کو ملا کر ایک فائنل جواب تیار کرتا ہے۔ یہی اس پورے نظام کی خوبصورتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل مقصد صرف بات چیت نہیں بلکہ رابطہ کاری ہے، یعنی الگ الگ کاموں کو ایک متحدہ نتیجے میں بدلنا۔ جیسے جیسے ہماری دنیا اور زیادہ جڑتی جا رہی ہے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ مستقبل میں ان سسٹمز کو ہم آہنگی اور اتفاق رائے کے کون سے نئے اور اس سے بھی بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔